ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے وارثین انبیاء میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ الکریم، آپ ہمارا سلسلہ ملاحظہ فرماتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دعوت اسلامی انڈیا کی طرف سے یہ FGN چینل الحمدللہ الکریم رن کر رہا ہے۔ آپ اس کو اپنے دوست و احباب رشتہ داروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیں، شیئر کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کو ڈھیر و ڈھیر ثواب حاصل ہوگا۔ آج ہمارے اس سلسلے کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنے سے قبل آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، جھوم جانے والی فضیلت ہے نا، کہ ہمیں جنت میں جانے کی خواہش تو ہے، جہنم سے بچنے کی خواہش ہے۔ درود پاک پڑھنے کا کتنا پیارا، کتنا بہترین وظیفہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں مل گیا۔ نیت کر لیجئے کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین اکرام، آج ہم کس عالم دین کے متعلق سننے والے ہیں؟ آج ہم ان کے متعلق سنیں گے جن کو صدر الشریعہ کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے صدر الشریعہ کون ہے، بدر الطریقہ کون ہے، محسن اہل سنت بھی ہیں، خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں، مصنف بہار شریعت بھی ہیں۔ جی ہاں، آج انشاءاللہ الکریم ہم حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کب پیدا ہوئے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1300 ہجری مطابق 1882 عیسوی میں مشرقی یوپی ہند کے قصبہ مدینۃ العلماء گھوسی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حکیم جمال الدین علیہ رحمہ اور دادا حضور خدا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فن طب کے ماہر تھے، یعنی آپ کے والد صاحب بھی بہت زبردست طبیب یعنی ڈاکٹر، اور آپ کے دادا بھی بہت زبردست طبیب تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا حضرت مولانا خدا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے گھر پر ہی حاصل کی، پھر اپنے قصبے کے مدرسہ ناصر العلوم میں جا کر گوپال گنج کے مولوی الہی بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کچھ تعلیم حاصل کی، پھر جونپور پہنچے اور اپنے چچا زاد بھائی اور استاذ محترم مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کچھ اسباق پڑھے، پھر جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ ہدایت اللہ خان علیہ رحمہ سے علم دین کے چھلکتے ہوئے جام نوش فرمائے اور یہیں سے درس نظامی کی تکمیل کی، پھر دور حدیث کی تکمیل پیلی بھیت میں استاذ المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کی۔ حضرت محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہونہار شاگرد کی عبقری یعنی اعلیٰ صلاحیتوں کا اعتراف ان الفاظ میں کیا۔ کیا فرماتے ہیں استاد محترم؟ فرماتے ہیں مجھ سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو وہ امجد علی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ کہیں کہ آپ کے سینکڑوں شاگرد ہیں، لیکن آپ نے ان شاگردوں کے حوالے سے یہ نہیں فرمایا، صرف مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ فرمایا کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو امجد علی نے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ طلب علم دین کے لیے جب مدینۃ العلماء گھوسی سے جونپور کا سفر آپ نے کیا، ان دنوں پیدل یا بیل گاڑیوں پر سفر ہوتا تھا۔ آج تو دیکھیں نا ذرا، آج موٹر سائیکل ہے، آج کار ہے، آج ٹرینیں ہیں، ادھر ادھر ہم چلے جاتے ہیں۔
اس زمانے میں جو نا عموماً پیدل سفر کرتے تھے لوگ یا پھر جانوروں پہ سفر ہوتے تھے، بیل گاڑیاں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینۃ العلماء گھوسی سے پیدل سفر کر کے اعظم گڑھ گئے، پھر یہاں سے اونٹ گاڑی پر سوار ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جون پور پہنچے۔ اللہ اکبر۔ مولانا مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ حافظے کی قوت، شوق و محنت، ذہانت کی وجہ سے تمام طلباء سے بہتر سمجھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کتاب دیکھ لیتے یا سن لیتے، برسوں تک ایسی یاد رہتی جیسے ابھی ابھی دیکھی یا سنی ہے۔ 3 مرتبہ کسی عبارت کو پڑھ لیتے نا تو یاد ہو جاتی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ کے ذہن میں آیا کہ قافیہ کو یاد کیا جائے۔ قافیہ یہ علم نحو کی بڑی مشہور کتاب ہے، جو درس نظامی کرتے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہے کتنی زبردست کتاب ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قافیہ یاد کرنے کی طرف دل گیا کہ قافیہ کو یاد کرنا چاہیے، تو پوری کتاب ایک ہی دن میں یاد کر ڈالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا حافظہ ہے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تدریس فرمائی نا، وہ تدریس کہاں فرمائی، کہاں پڑھایا؟ صوبہ بہار کے شہر پٹنہ میں مدرسہ اہل سنت ایک ممتاز درسگاہ تھی، جہاں مقتدر ہستیاں، بڑے بڑے علم والے اپنے جوہر دکھا چکے تھے۔ خود صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ برسوں وہاں پر شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہ چکے تھے۔ متولی مدرسہ قاضی عبد الوحید مرحوم کی درخواست پر حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدرسہ اہل سنت پٹنہ کے صدر المدرسین کے لیے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتخاب فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاذ محترم کی دعاؤں کے سائے میں پٹنہ پہنچے، یعنی گھوسی سے پٹنہ پہنچے، اور پہلے ہی سبق میں علوم کے ایسے دریا بہائے کہ علماء اور طلباء دونوں ہی اش کر اٹھے، خوب مطلب حیرت میں آ گئے نا۔ قاضی عبد الوحید رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی ایک متبحر بڑے مضبوط عالم تھے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی وجاہت، انتظامی صلاحیت سے اتنے متاثر ہوئے کہ مدرسے کا تعلیمی امور کا جو نظام تھا وہ بھی صدر الشریعہ کے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، چونکہ صدر الشریعہ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، اعلیٰ حضرت کے مرید کیسے ہوئے، آپ کی زیارت کس طرح کی، اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ کچھ عرصے بعد قاضی عبد الوحید جس مدرسے میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پٹنہ میں پڑھا رہے تھے نا، اس کے جو ہے وہ متولی تھے، تو یہ بہت بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے۔ اب شدید بیمار ہوئے، قاضی صاحب ایک نہایت دیندار اور دین پرور رئیس تھے، علم دین سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم میں BA کیے ہوئے تھے۔ ان کی پرہیزگاری اور مدنی سوچ کی کشش تھی کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اور حضرت قبلہ محدث سورتی علیہ رحمہ جیسے معروف علماء اکرام ان قاضی صاحب کی عیادت کے لیے کشا روہل کھنڈ سے یعنی بریلی سے پٹنہ تشریف لائے۔ اسی موقع پر حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یعنی اعلیٰ حضرت کی پہلی مرتبہ جو ہے وہ زیارت کی۔ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ بے اختیار صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف مائل ہو گیا۔ اپنے استاذ محترم سیدنا محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشورے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید بن گئے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سیدی محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی موجودگی ہی میں قاضی صاحب نے وفات پائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان قاضی صاحب کی متولی مدرسہ کی جو ہے وہ نماز پڑھائی، نماز جنازہ، اور محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبر میں اتارا۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رحلت کے بعد یعنی آپ کے انتقال کے بعد جس مدرسے میں
صدر الشریعہ جو ہے وہ پڑھا رہے تھے نا، تو اس کا جو انتظام تھا وہ کچھ ایسے نامناسب لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا کہ ان کے نامناسب اقدامات کی وجہ سے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سخت کبیدہ خاطر ہو گئے، دل برداشتہ ہو گئے، اور سالانہ تعطیلات میں اپنے گھر پہنچنے کے بعد اپنا استعفیٰ بھجوا دیا کہ میں نہیں پڑھا سکوں گا، مطالعہ کتب میں مصروف ہو گئے۔ اچھا، معاش کے لیے کسی مناسب مشغلے کی جستجو تھی، ظاہر ہے مدرسے میں پڑھاتے تھے، وہ مدرسہ میں آپ نے استعفیٰ بھجوا دیا، چھوڑ دیا، تو معاش کی تو حاجت ہوگی نا، روزگار کے لیے آپ کو کسی مناسب روزگار کی، کسی مناسب مشغلے کی تلاش تھی۔ والد محترم کی نصیحت یاد آئی، کیا یاد آئی؟ فرمایا کرتے تھے صدر الشریعہ کے والد، میراث پدر خواہی علم پدر آموز، یعنی والد کی میراث اگر حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو والد کا علم سیکھو، علم۔ کیا بات ہے! خیال آیا کیوں نہ علم طب ہی کی تحصیل کی جائے کہ خاندانی پیشہ طبابت ہی کو مشغلہ بنا لیا جائے، یعنی آپ کے والد صاحب بھی طبیب تھے، دادا بھی طبیب تھے، تو آپ کو خیال آیا میں بھی طبیب بن جاتا ہوں۔ چنانچہ شوال کو 1326 ہجری میں لکھنؤ جا کر 2 سالہ علم طب حاصل کیا، اور جب تحصیل مکمل ہو گئی تو آپ واپس آئے اور اپنے یہاں پر مطب شروع کر دیا، گویا کہ ہاسپٹل شروع کر دیا۔ خاندانی پیشہ اور خدا داد صلاحیت اور قابلیت کی بنا پر مطب نہایت، یعنی ہاسپٹل بہت اچھی طریقے سے کامیاب ہو گیا اور چلنے لگا۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ذریعہ معاش سے مطمئن ہو گئے تو جمادی الاولیٰ 1329 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کام سے لکھنؤ تشریف لے گئے، وہاں سے اپنے استاذ محترم محدث صورتی پیلی بھیتی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب معلوم ہوا نا کہ ان کا ہونہار شاگرد صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تدریس چھوڑ کر مطب میں مشغول ہو گئے، طبیب بن گئے، تو انہیں بے حد افسوس ہوا۔ چونکہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارادہ بریلی شریف بھی حاضر ہونے کا تھا کہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، چنانچہ بریلی شریف جاتے وقت محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدر الشریعہ کو ایک خط دیا کہ اعلیٰ حضرت کو یہ خط دے دینا۔ اس کا مضمون کیا تھا؟ اس کا مضمون یہ تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو آپ ان کو، یعنی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیا کریں، ان کو خدمت دین و علم دین کی طرف متوجہ کیجیے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک استاذ کو اپنے شاگرد کی فکر ہے، میرا شاگرد اتنا ہونہار شاگرد، اتنا قابل شاگرد یہ علم دین کی خدمت چھوڑ کر مطب چلا رہا ہے، اے اعلیٰ حضرت، اے آقا، ان کے لیے کچھ اس طرح کے اسباب پیدا کریں کہ یہ کسی طرح دوبارہ سے خدمت دین میں آ جائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در دولت پر جب صدر الشریعہ کی حاضری ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت لطف و کرم سے پیش آئے، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی لطف و کرم سے پیش آئے اور فرمایا آپ یہیں قیام فرمائیے، جب تک میں نہ کہوں واپس نہ جانا۔ اللہ اکبر! اور دل لگنے کے لیے کچھ تحریری کام آپ کے سپرد کر دیا۔ تقریباً 2 ماہ بریلی شریف میں قیام رہا اور میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں علمی استفادہ کیا اور دینی مذاکرہ کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ رمضان المبارک قریب آ گیا۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گھر جانے کی اجازت طلب کی تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جائیے لیکن جب کبھی میں بلاؤں فوراً چلے آئیے گا۔ اے میرے پیارے ناظرین، ذرا غور تو کریں نا، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں صرف ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ کہاں سے؟ گھوسی سے، یعنی اعظم گڑھ اور بریلی شریف کتنا بڑا فاصلہ ہے نا، وہاں سے ادھر آئے صرف ملاقات کرنے کے لیے، اور اعلیٰ حضرت نے روک لیا۔ ایسا نہیں کہ کوئی سوال دراز کرے، کوئی شکایت کرے، کوئی کہے کہ مطلب میرے گھر پر میرے بیوی بچے ہیں تو ان کی ضروریات نہیں، مرشد نے روک لیا، رک گئے۔ اچھا، طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، اور جو ہاسپٹل چل رہا تھا اس کی بھی فکر چھوڑ دی، بس اعلیٰ حضرت نے روک دیا، رک گئے۔ جب رمضان قریب آ گیا تو گھر جانے کی اجازت مانگی کہ گھر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اجازت دے دی۔ اچھا، اس کے بعد جب گھر جانے کے چند ماہ بعد کیا ہوا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خط موصول ہوا۔ کیا تھا؟ آپ فوراً چلے آئیے۔ چنانچہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ دوبارہ بریلی شریف حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ، ایسا مرید ہے کہ مطلب ہم کو بھی جو ہے وہ تعجب بھی ہوتا ہے اور اش کر اٹھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بلایا فوراً چلے آئے، اللہ ان کی مریدی کا صدقہ ہمیں عطا کر دے۔ اس مرتبہ انجمن اہل سنت کی نظامت
اور اس کے پریس کے اہتمام کے علاوہ مدرسے کا کچھ تعلیمی کام بھی اعلیٰ حضرت نے صدر الشریعہ کے سپرد کر دیا۔ گویا میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بریلی شریف میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مستقل قیام کا انتظام فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 18 سال تک آقائے نعمت، ولی نعمت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت بابرکت میں رہے گزارے، یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آخری وقت تک، بلکہ وفات کے بعد تک صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہے۔ سبحان اللہ۔ بریلی شریف میں 2 مستقل کام تھے آپ کے۔ کیا کام تھے؟ ایک یہ کہ مدرسے میں تدریس کرنا، دوسرا یہ پرنٹنگ پریس کا کام کرنا، یعنی کاپیوں، پروفوں کی تصحیح، کتابوں کی روانگی، خطوط کے جوابات اور آمد و رفت کا جو خرچ کا حساب کتاب ہوتا ہے اس کو آپ نے مینٹین کرنا تھا۔ یہ سارے کام اکیلے انجام دیا کرتے۔ ان کاموں کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعض مسودات کو نئے سرے سے صاف لکھا کرتے، فتووں کی نقل و حرکت اور ان کی خدمت میں رہ کر فتویٰ لکھنا، یہ کام بھی مستقل طور پر انجام دیا کرتے۔ پھر شہر میں اور شہر کے باہر جہاں تبلیغ دین کے جلسے ہوتے وہاں پر بھی آپ شرکت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا زبردست جدول تھا۔ میرے پیارے ناظرین، جو بھی کامیاب شخصیات ہوتی ہے نا، ان کے دن کے کام جو ہے نا وہ باقاعدہ وقت کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹائمنگ لکھی ہوتی ہے، ٹائم ٹو ٹائم کام ہوتا ہے۔ ہمارا کام کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کیا کر رہے ہیں تو کب کیا کر رہے ہیں۔ ان کے کام بڑے بالکل مینیج ہوتے ہیں، ویل مینیجڈ۔ اللہ ان کے جدول کا صدقہ ہمیں عطا کرے۔ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روزانہ کا جو جدول تھا نا، کچھ اس طرح تھا۔ بعد نماز فجر ضروری وظائف پڑھتے، تلاوت قرآن کے لیے آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ پریس کام کے لیے، یعنی آدھا گھنٹہ تلاوت قرآن کرتے اور اس کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹہ پرنٹنگ پریس کا کام انجام دیتے۔ پھر فوراً مدرسے جا کر تدریس فرماتے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد مستقل یعنی ہمیشہ کچھ نہ کچھ دیر جو ہے وہ پریس کا کام انجام دیتے۔ نماز ظہر کے بعد عصر تک پھر مدرسے میں تعلیم دیتے۔ بعد نماز عصر مغرب تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر رہتے اور اعلیٰ حضرت سے جو ہے وہ ان کے ملفوظات سنتے۔ بعد نماز مغرب عشاء تک اور عشاء کے بعد سے 12 بجے تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہ کر فتویٰ نویسی یعنی فتویٰ لکھنے کا کام انجام دیا کرتے۔ اس کے بعد گھر واپسی ہوتی، کچھ تحریری کام کرنے کے بعد تقریباً 2 بجے رات میں آرام فرماتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آخر زمانے حیات تک یہی معمول رہا، یعنی تقریباً 10 برس تک آپ اسی طرح زندگی گزارتے رہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم جدول بناتے ہیں، شاید مشکل سے 1 ہفتہ عمل ہو جائے، 1 مہینہ ہو جائے۔ ذرا دیکھو تو، ذرا غور تو کریں، صدر الشریعہ نے مکمل 10 برس تک اس جدول پر عمل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس محنت شاقہ اور عزم و استقلال سے اس دور کے اکابر علماء بھی حیران تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی حضرت ننھے میاں مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا امجد علی کام کی مشین ہے اور وہ بھی ایسی مشین جو کبھی فیل نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے۔ مصنف بھی، مقرر بھی، فقیہ عصر حاضر بھی، وہ اپنے آپ میں تھا ایک ادارہ علم و حکمت کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوائے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کسی کو بھی، حتیٰ کہ اپنے شہزادوں کو بھی اپنی بیعت کا وکیل نہیں فرمایا۔ صرف صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیعت کا وکیل بنایا کہ تم جس کو چاہو میرے سلسلے میں داخل کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ بھی آج ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین کو ایک نئی بات معلوم ہو کہ آپ کو جو صدر الشریعہ کہا جاتا ہے نا، صدر الشریعہ، یہ کس نے لقب دیا؟ الملفوظ میں ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ موجودین میں یعنی جو موجود لوگ ہیں فی الوقت، فی الحال اس دور میں، ان میں تفقہ جس چیز کا نام ہے وہ مولوی امجد علی میں زیادہ پائیے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ استفتاء سنایا کرتے ہیں اور جو میں جواب دیتا ہوں لکھتے ہیں۔ طبیعت اخاذ ہے، یعنی طبیعت کیچ کرنے والی ہے، طرز سے واقفیت ہو چلی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی نے
مولانا صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صدر الشریعہ کا خطاب عنایت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اٹھاتا لے کے جو ہاتھوں میں پرچم اعلیٰ حضرت کا، وہ میر کارواں ہیں کاروان اہل سنت کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صدر الشریعہ کا خطاب عطا فرمایا۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے نئی بات پتہ چلی ہو آپ کو، بچپن سے سنتے ہیں صدر الشریعہ صدر الشریعہ، تو یہ صدر الشریعہ کا لقب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور ذمہ داری صدر الشریعہ کو عطا فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ آئیے واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک دن صبح تقریباً 9 بجے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکان سے باہر تشریف لائے اور تخت پر قالین بچھانے کا حکم دیا۔ سب حاضرین حیرت زدہ تھے کہ حضور یہ اہتمام کس لیے ہے، یہ کس لیے فرما رہے ہیں؟ پھر میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میں آج بریلی میں دارالقضاء بریلی کے قیام کی بنیاد رکھتا ہوں۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی طرف بلا کر ان کا دائنا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر قاضی کے منصب پر بٹھایا اور فرمایا، میں آپ کو ہندوستان کے لیے قاضی شرع مقرر کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے درمیان اگر ایسے کوئی مسائل پیدا ہوں جن کا شرعی فیصلہ قاضی شرع ہی کر سکتا ہو، وہ قاضی شرعی کا اختیار آپ کے ذمے ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے جس طرح صدر الشریعہ کا خطاب آپ کو عطا فرمایا، اسی طرح آپ کو قاضی القضات فی الہند بنا دیا۔ پھر تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ اور برہان ملت حضرت مولانا مفتی برہان الحق رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دارالقضاء بریلی میں مفتی شرع کی حیثیت سے مقرر فرمایا۔ پھر دعا پڑھ کر کچھ کلمات ارشاد فرمائے جن کا اقرار حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے کیا۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسرے دن ہی قاضی شرع کی حیثیت سے پہلی نشست کی اور وراثت کے ایک معاملے کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ ساری برکتیں ہیں خدمت دین پیمبر کی، جہاں میں ہر طرف ہے تذکرہ صدر شریعت کا۔ سبحان اللہ۔ آج 4 سو میں جو ڈنکا بج رہا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا کرم اور آپ کی دین ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے ناظرین، الحمدللہ الکریم، آج ہم نے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت کے کچھ حسین پہلو آپ کو سنانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی سیرت کے کچھ مزید حسین پہلو اگلے ایپیسوڈ میں عرض کریں گے، چونکہ ایک ایپیسوڈ کا وقت بڑا کم ہوتا ہے اور اتنی بڑی شخصیت کا تذکرہ مکمل کر لینا یہ تو بس میں ہی نہیں ہے۔ کچھ مختصر یہ پہلو ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی آپ کو عرض کریں گے، آپ ضرور اگلا ایپیسوڈ بھی دیکھیے گا۔ انشاءاللہ الکریم بہت کچھ علمی خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، اپنے دیگر رشتہ داروں کو بھی اس کو دیکھنے کی دعوت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء۔